اگر آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنا ہو تو پلیز ہمارے چینل کرم سرکار کو سبسکرائب کریں اور بازو میں دیے ہوئے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ استقبال ہے دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل کرم سرکار میں۔ جیسا کہ آپ کی اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آج ہم سورۃ البقرہ شریف جو قرآن شریف کی دوسری سورت ہے اس کے متعلق چند معلومات حاصل کریں گے، جس میں کل 286 آیتیں ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ سورۃ البقرہ کا بنیادی واقعہ کیا ہے، جس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عامل نامی شخص تھا جس کو اس کے چچا زاد بھائی نے قتل کیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کے بھتیجے نے اس کا قتل کیا۔ اس عامل کی ایک بیٹی تھی اور اس کے قریبی کوئی اور ورثہ نہ تھا، یعنی اس کا اور کوئی وارث نہ تھا، اس لیے اس کے بھتیجے نے اس کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن عامل نے اس پیغام کو منع کر دیا۔ تو اس کے دل میں عامل کے لیے بغض، حسد، نفرت پیدا ہوئی، اور پھر اس نے یہ سوچا کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ اس کے پیچھے اس کے کچھ چند مقصد تھے، جس میں اس نے سوچا تھا کہ میں اس کی وراثت میں حصہ بھی پاؤں گا، دوسرا میں خود ہی دیت یعنی خون بہا کا مطالبہ کروں گا اور دیت بھی مجھے ملیں گی، اور تیسرا یہ کہ اس کی بیٹی سے میں نکاح بھی کروں گا۔ یہ کام کے لیے اس نے اپنے ساتھ میں کچھ لوگ کر لیے۔ ایک روز عامل کا بھتیجا عامل کے پاس آیا اور کہا کہ چچا فلاں علاقے سے تاجر آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے تاکہ ان سے تجارت پر ہم گفتگو کریں۔ عامل ان کے ساتھ روانہ ہوا، اور راستے میں موقع دیکھ کر اس کے ساتھیوں نے عامل کا قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد میں لاش کو اس نے دوسرے قبیلے کے دروازے پر ڈال دی۔ پھر واپس یہ عامل کے گھر گیا اور اس نے کہا کہ میرے چچا کہاں ہیں؟ تو گھر سے اس کی بیٹی نے بتایا کہ وہ تو کسی کام سے گئے ہیں۔ پھر اس نے تلاش کرنے کا ناٹک کیا، کچھ دیر تلاش کیا اور ایسا ظاہر کیا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ پھر جیسے ہی لاش ملی اس نے اپنا ڈرامہ شروع کیا، رونا دھونا، سر پر مٹی ڈالنا وغیرہ۔ پھر روتا بلکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میرے چچا کو فلاں لوگوں نے قتل کیا ہے اور فلاں قبیلے کے پاس ان کی لاش ملی ہے، آپ معلوم کریں کہ قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبیلے والوں سے کہا کہ جو قاتل ہے اسے سامنے لایا جائے۔ تو قبیلے والوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے قاتل کون ہے۔ تو اس شخص کے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی اسے دیت کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اسے دیت ملے، دیت کی رقم اسے ملے، خون بہا کا بدلہ اسے دیا جائے، جس کی قیمت تقریباً 100 اونٹ کی بنتی تھی۔ اور یہ جو شخص تھا عامل کا بھتیجا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسا انداز اختیار کیا کہ اسے دیت اور وراثت سے کوئی غرض نہیں، بس یہ اپنے چچا کے قاتل کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، بس یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے چچا کا قاتل کون ہے۔ اس نے خیال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم قاتل کو چھوڑو، دیت لے لو، وراثت لے لو اور اللہ کی رضا پر راضی رہو، ہمیں قاتل کا علم نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ جیسے ہی یہ لوگوں نے یہ سنا تو ان کی سوچ کے مطابق ان کو جواب نہ ملا، تو انہوں نے پھر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرنا شروع کیے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ ہمیں کہاں ملیں گی وغیرہ وغیرہ۔ ان کی یہ سوچ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے سوالات سن کر یہ کہیں گے کہ بھائی آپ یہ سب چھوڑو اور دیت لے لو، وراثت لے لو اور یہ معاملہ ختم کرو۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ بالکل بھی خرچ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مال کی لالچ میں ہی عامل کا قتل کیا تھا۔ اب ہم سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 67 سے 71 تک کا ترجمہ سن لیتے ہیں، تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ ہم پر اور واضح ہو جائے۔ تو سنیے ترجمہ۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ بولے، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں نادان بننے سے۔ وہ بولے، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ وضاحت کرے ہمارے لیے وہ گائے کیسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ فرماتا ہے، بے شک وہ ایسی گائے ہے، نہ تو وہ بوڑھی ہے نہ تو وہ بچی ہے، اس کے درمیان یعنی جوان ہے۔ بس تم کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے،
وہ بولے آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ بیان کرے ہمارے لیے اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ پیلی گائے ہے، اس کا رنگ گہرا ہے اور اس کی رنگت دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ وہ بولے آپ دعا کیجئے اپنے رب سے ہمارے لیے وہ واضح بیان کرے ہمارے لیے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گائے میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور بے شک ہم اللہ نے چاہا تو گائے کو پالیں گے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک انہیں وہ گائے نہیں ملتی۔ پھر آگے سنیے، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے نہ خدمت لی جاتی ہے، نہ ہی وہ زمین میں ہل چلاتی ہے اور نہ ہی وہ کھیتی کو سیراب کرتی ہے، وہ بے عیب ہے اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ وہ بولے اب آپ درست بات لے کر آئے، اب یہ گائے کی تلاش میں نکلے۔ اب گائے کا واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک نیک والے شخص تھے، ان کا ایک شیرخوار یعنی دودھ پیتا بچہ تھا اور ایک گائے کا بچہ ان کے پاس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام کیا اور انہیں مرنے کا وقت موت سے پہلے معلوم ہو گیا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میرے پاس جو گائے کا بچہ ہے، گھر والے میرے انتقال کے بعد اس کی پرورش کیسے کریں گے، تو اور میرا بچہ بھی چھوٹا ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ گائے کا بچہ لیا اور جنگل کی طرف چلے گئے اور اس بچے کے گلے میں ایک مہر لگا دی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں یہ گائے کا بچہ تیرے سپرد کرتا ہوں، میرا بچہ جب بڑا ہو جائے تو اسے یہ عطا کر دینا۔ یہ کہہ کر اسے جنگل میں چھوڑ دیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ بچہ یعنی ان کا جو بچہ تھا وہ بڑا ہوا تو باپ کی نیکی کا اثر اس بچے پر ظاہر ہوا۔ ان کا یہ بیٹا بڑا نیک، صالح، متقی، پرہیزگار تھا اور اپنی ماں کا بہت زیادہ فرما بردار تھا۔ اس نے رات کے 3 حصے کیے تھے، ایک حصے میں آرام کرتا، ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا اور ایک حصے میں اپنی ماں کے سرانے کھڑا ہوتا اور ان کی خدمت کرتا۔ اس نے اپنی کمائی کی بھی 3 حصے کیے تھے، ایک اپنی ذات پہ خرچ کرتا، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور ایک اپنی ماں کو دیتا۔ جب یہ جوان ہوا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارے والد نے جنگل میں ایک گائے چھوڑی تھی، جاؤ وہ لے کر آؤ، اس طرح کی وہ گائے تمہیں نظر آئیں گی، اسے گردن سے پکڑ کر لانا، اس پر سوار نہ ہونا، اس پر بیٹھنا نہیں۔ وہ نوجوان جنگل میں گیا، اس نے اللہ سے دعا کی تو وہ گائے اس کے سامنے آ گئی۔ اب وہ گائے کو پکڑنے جاتا تو گائے سے دور بھاگتی، تو اس نے گائے کو اللہ کا واسطہ دیا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کے سپرد میرے والد نے تمہیں کیا تھا۔ یہ سن کر وہ گائے قریب آ گئی تو اس نے اسے گردن سے پکڑا اور چلنے لگا، تو اس کا پھر سے امتحان ہوا، تو اللہ نے اس گائے کو بولنے کی قوت دی اور اس گائے نے اس نوجوان سے کہا یہاں سے تو اپنے گھر پیدل جائیں گا تو تھک جائیں گا، میرے اوپر سوار ہو جا۔ اتنی بڑی بات دیکھ کر سن کر اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو سوار ہو جاتا کہ گائے بول رہی ہے، لیکن اس نے کہا کہ میری ماں نے منع کیا ہے، میں تجھ پہ سوار نہیں ہوں گا۔ تو اس گائے نے کہا اگر تو مجھ پر سوار ہوتا تو میں تجھے گرا دیتی اور تیرے ہاتھ سے نکل جاتی، تو اپنی ماں کا اتنا فرما بردار ہے، اس لیے میں آج سے تیری فرما بردار ہوں۔ وہ گائے کو لے کر جب گھر آیا تو ماں نے کہا بیٹا تم اس کو لے جا کر بازار میں بیچ دو، فروخت کر دو، اور اس کی قیمت تم نے 3 سونے کی اشرفیہ یعنی 3 دینار رکھنا، لیکن جب سودا ہو جائے تو مجھ سے مشورہ کرنا، میرے مشورے کے بغیر گائے مت دینا۔ وہ نوجوان گائے کو لے کر بازار گیا، اس کا پھر امتحان ہوا۔ ایک گراہک آئے اور انہوں نے کہا یہ گائے کتنے کی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا 3 دینار۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ لو 3 دینار اور یہ گائے مجھے دے دو۔ تو اس لڑکے نے کہا بھائی تھوڑا رکو، میں اپنی ماں سے مشورہ کر لوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی مجھے تو جلدی ہے، اب تم اپنی ماں سے مشورہ کرنے جاؤ گے، یہی مشورہ کروں گے نا
کہ 3 دینار کی ہے 4 کی دوں یا 5 کی دوں، تو ایسا کرو تم 3 کی بجائے مجھ سے 6 دینار لے لو، لیکن گائے مجھے ابھی دے دو۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ آپ جتنی قیمت لگا لے، میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر گائے نہیں دوں گا۔ وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں نے جب یہ سنا تو ماں نے کہا بیٹا جب اب تمہیں اس گائے کے لیے گراہک لگے تو تم اس کی قیمت 6 دینار کہنا۔ دوسرا دن لیکن جب سودا ہو جائے تو پھر مجھ سے ایک بار مشورہ کرنا، میرے مشورے کے بغیر تم نے گائے نہیں دینا۔ تو اس نے تو یہ دوسرے دن پھر بازار گیا۔ بازار میں جانے کے بعد وہی گراہک دوسرے دن بھی آ گئے، تو اس نے وہی باتیں کہی۔ پھر لڑکے نے کہا کہ میں ماں سے مشورہ کروں گا، یعنی جب 6 دینار کی کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 6 دینار لو اور گائے مجھے دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنی ماں سے ایک بار مشورہ کروں گا۔ تو انہوں نے کہا اس گراہک نے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، آپ ایسا کریں مجھ سے 6 دینار کی بجائے 12 دینار لے لے پر گائے مجھے دے دے، اب آپ پوچھنے جائیں گے پھر واپس آئیں گے، میرے پاس میں اتنا وقت نہیں ہے، مجھے جلدی ہے۔ اس نیک لڑکے نے کہا آپ جتنی بھی قیمت لگا دے، میں اپنی ماں کے مشورے کے بغیر گائے نہیں دوں گا۔ جب وہ دوبارہ گئے تو ماں نے کہا بیٹا یہ کوئی گراہک نہیں، یہ فرشتہ ہے جو تمہارے امتحان کے لیے آیا تھا، اب جاؤ، اگر یہ تمہیں نظر آئے تو ان سے کہنا کہ یہ گائے ہم ابھی بیچے یا بعد میں بیچے اور اس کی قیمت کیا رکھے۔ وہ جب دوبارہ بازار گئے، انہیں یہ شخص انہیں نظر آئے، یہ گراہک انہیں نظر آئے جو انسانی شکل میں فرشتے تھے۔ تو یہی باتیں اس نے ان فرشتے سے پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ تم اسے ابھی مت بیچو، بنی اسرائیل تم سے خریدیں گے اور گائے کی قیمت تم نے خال بھر سونا، اور دوسری روایت کے مطابق ہے گائے کے وزن کے 10 گنا سونے کا مطالبہ کرنا اور وہ دیں گے۔ جب عامل کے رشتہ دار گائے کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تو یہ گائے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ جب انہوں نے گائے کی قیمت پوچھی تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ میری ماں سے پوچھئے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ خال بھر سونا دیا جائے یا گائے کے وزن کے 10 گنا سونا دیا جائے۔ تو یہ سن کر وہ حیرت زدہ ہوئے اور واپس بغیر گائے خریدے واپس چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ گائے کو بیچتی تو ہے پر بہت زیادہ قیمت مانگتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے خود ہی اپنی مشکل کو بڑھایا ہے، مشکل اور مسائل کو تم نے خود ہی بڑھایا۔ جب تم سے کہا گیا تھا کہ صرف گائے ذبح کرو تو تم نے سوالات کر کے اپنی مشکل کو بڑھایا ہے، اب تمہیں یہی گائے خریدنا ہے اور اسی کو ذبح کرنا ہے۔ اب جب گائے ذبح ہو گئی تو اب ہم اس کا واقعہ سننے سے پہلے آیت نمبر 73 کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ ہم نے فرمایا اس مقتول لاش کو اس گائے کا حصہ مارو یعنی ٹچ کرو، اور اللہ یوں ہی مردے جلائیں گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ اب جب گائے کو ذبح کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد میں گائے کا ایک حصہ لاش کو مس کیا گیا، ٹچ کیا گیا تو وہ لاش اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس نے اپنے انہی رشتہ داروں کی طرف اشارہ کیا کہ انہوں نے مجھے قتل کیا ہے، اور ان کو بھی اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ ہاں ہم نے اسے قتل کیا، اور انہیں قتل کی سزا ملی۔ یہاں پر میں ایک مزید بات کہتا چلوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ ایک گائے کے حصے کو ذریعہ بنا کر اس سے مردے کو زندہ کر سکتا ہے، تو جب اللہ کا ولی اور ولیوں کا سردار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں مبارک سے کسی کی لاش پر ٹچ کرے یا مس کرے اور کہے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور وہ زندہ ہو جائے، تو اس میں تعجب کی بات کیا؟